بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز میری پہنچ رہی ہے سب تک؟ میں سب سے پہلے ناظم بھائی کو مبارکباد پیش کروں گا، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے، ٹیچرز کی، اسکول جو مینجمنٹ ہے، ہم سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچوں کو مبارکباد، اور ان کی کیونکہ مائیں یہاں موجود ہیں تو ان کی ماؤں کو بھی مبارکباد۔ سب سے زیادہ اس موقع پہ بچوں کی جو مائیں ہیں وہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ سارا سال انہوں نے بچوں کو بروقت تیار کیا، ان کے یونیفارم، ان کے کھانے اور ان کے لنچ کا ٹھیک طریقے پہ انتظام کیا، اسکول کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق بچوں کو بروقت اسکول پہنچایا۔ تو میں چاہوں گا کہ بچوں کے لیے تو بہت زیادہ تالیاں بجیں، ایک دفعہ مائیں اپنے لیے تالیاں بجائیں۔ اور اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ بچے کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ کردار جو ہے اس کی ماں کا ہوگا۔ والد بہت دن مصروف رہتے ہیں اور سارا دن ان کا کہیں مصروفیت میں گزرتا ہے، اور شام کو وہ غصے کے ساتھ آتے ہیں اور دو چار جھڑکیاں بچوں کو اور گھر والوں کو بھی سنا کے ذرا اپنا غصہ اتارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے کی جو وابستگی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس ماں کے قدموں میں جنت بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میری ماں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اس مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا احساس وہ عورت جس کے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اولاد کے لیے جنت رکھ دی، یہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی اہمیت کا احساس اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس احساس کو زائل نہیں ہونے دینا۔ تعلیم ایک تبدیلی کا نام ہے۔ چند ایک چھوٹی سی باتیں کہوں گا، پروگرام اپنے اختتام پہ ہے، انعامات مل چکے ہیں، تو ایک شغل کا ماحول ہے اس سچویشن میں، ہو سکتا ہے سب لوگ جلدی میں ہوں، لیکن چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تعلیم تبدیلی کا نام ہے۔ وہ تبدیلی جو اسکول کی انتظامیہ چاہتی ہے، وہ تبدیلی جو تعلیم کے ماہرین چاہتے ہیں، یا وہ تبدیلی جو ایک ماں اور باپ اپنے بچے کے کردار میں چاہتے ہیں، اگر وہ تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو استقبال کرنا چاہیے، اسکول کی تعریف کرنی چاہیے، اور اگر اس تبدیلی میں کوئی فرق اور کمی محسوس ہوتی ہے تو بلا شک و شبہ آپ کا مکمل حق ہے کہ آپ اسکول میں جائیں، اسکول کی انتظامیہ سے ملیں، اور آپ کو جو ایشوز محسوس ہو رہے ہیں ان کو اسکول کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ اگر اسکول کی طرف سے کوئی کمی ہے تو اس کو بھی بہتر کر لیا جائے، اور اسی طرح اسکول کی طرف سے اگر کوئی بات والدین کے ذمہ محسوس ہوتی ہو تو اسکول بھی والدین کو مطلع کر سکتا ہے۔ یوں والدین اور اسکول کے مشترکہ تعاون کے نتیجے میں ہم ایک اچھا اور بہترین تعلیمی نظام پیدا کر سکتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے آج سے 100 سال پہلے اپنے شعر کے ایک مصرعے میں کہا تھا کہ جب انگریزوں نے اپنا تعلیمی نظام پاکستان یا ہندوستان میں لانچ کیا، اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے اس بزرگ نے کہا تھا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اور اسی طرح علامہ اقبال نے بھی ایک صدی پہلے کہا تھا کہ گلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ ان دونوں جو بزرگوں کے اشعار ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تعلیم کا تعلق انسان کے اخلاق اور کردار اور رویے کے ساتھ ہے۔ تعلیم صرف سبق یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، وہ اخلاق اور کردار کیا ہے کہ جو بچہ اچھی گفتگو کرنا جانتا ہو، وہ بچہ جو بڑوں اور چھوٹوں میں تمیز کرنا جانتا ہو، وہ بچہ جو اچھے اور برائی کے درمیان فرق کو جانتا ہو اور فیصلہ کرنا جانتا ہو۔ اس تربیت جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا پہلو ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم میں کچھ کمی بھی رہ گئی لیکن تربیت میں اگر کام بہتر انداز میں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بچے کے لیے بہت سارے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بہت سے بچے جنہوں نے بڑے اچھے نمبر لیے میٹرک میں، آگے چل کر وہ فیل ہوئے، ناکام ہوئے، لیکن وہ بچے جن کا اخلاق اور کردار بہتر تھا، جن کے والدین ان سے مطمئن تھے، جن سے ان کا اللہ راضی ہوا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج ہمارا جو گھر کا نظام ہے وہ بہت بڑے ٹارگٹ کے اوپر ہے۔ ہمارا میڈیا اور ویسٹ کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کے اندر بہت سی دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے کا ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں پاکستان میں طلاق کی شرح میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، اور اس کے اضافے کے نتیجے میں ہمارا خاندانی نظام جس میں بہن، بھائی، باپ، بیٹا ایک سسٹم آگے چلتا ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی۔ ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اور اسکول کے ذریعے ایک اچھا بچہ، ایک اچھی نسل تیار کرنی ہے۔
میں ناظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بلڈنگ، ایک عمارت ہے جہاں کبھی کسی ایک خاندان نے پلنا اور بڑھنا تھا. تو ناظم صاحب کی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں یہاں آج آپ کے گاؤں کے اور آپ کے علاقے کے سارے بچوں کی نسل کی تربیت کا انتظام کر دیا گیا ہے. میں اس پر بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. وہ جو میں نے خاندان کی بات کی اس کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اپنے والد کی شکایت لگائی اور وہ کہتا ہے کہ اے نبی مہربان، میرا والد میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کرتا ہے اور مجھے پوچھتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو پیغام دیا اور بلوایا، اور جب اس فرد تک یہ پیغام پہنچا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور میرے بیٹے نے میری شکایت لگائی ہے، تو وہ بندہ، وہ شخص انتہائی رنجیدہ ہوا اور اس رنجیدگی کی کیفیت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنا شروع کیا. اور اس چلنے کے اور سفر کے دوران اس کے دل میں کچھ اشعار آئے. عرب کے لوگوں کے اندر شعر و شاعری کا بڑا شغف تھا، ان کی گھٹی میں ہوا کرتی تھی. اس نے کچھ اشعار سوچے اور وہ اس کے دل میں پیدا ہوئے. اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اس کی ساری شکایت اور جو دکھ ہے وہ تو بعد میں سنیں، لیکن پہلے اس سے کہیں کہ وہ جو اشعار سوچتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ سنائے. اور جب وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بات یہی کہی کہ آپ کے دل میں جو اشعار آئے ہیں میں وہ سننا چاہ رہا ہوں. تو وہ اشعار میں اس کے جو اردو کا ترجمہ ہے وہ کوشش کرتا ہوں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس بات کو مکمل کریں گے. میں چاہوں گا آپ اگر توجہ کے ساتھ میرا ساتھ دیں. اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے. تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے. تو نہیں کھاتا تھا، ہم کھا نہیں سکتے تھے. تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے. پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے. ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تگاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے. جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے. تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا ہے. پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں لیکن تجھ پر بہار آ گئی ہے. میں جھک گیا ہوں اور تو سیدھا ہو گیا. اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا. چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا. مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا. پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں. نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر. یہ اشعار سناتے ہوئے جب لوگوں کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت کے ساتھ آپ کی جو داڑھی تھی وہ آنسوؤں سے تر تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو جا کے پکڑا، زور سے جھنجھوڑا اسے اور اسے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو محترم مائیں اور عزیز بہنوں، ایک بچے کی تربیت کرنے میں اگر ہم ناکام رہے تو ہمیں ایسے ہی مسائل کا سامنا کرنا. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ بلکہ تعلیم سے زیادہ تربیت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں میرا اور آپ کا مستقبل محفوظ رہے گا. ایک ایسا بچہ جو والدین کا تابعدار ہو، والدین کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہو اور گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے جہاں ہم رہتے ہیں اس کے لیے ایک مفید شہری بن سکے. یہ کام اور یہ سفر ناظم صاحب کے ساتھ اکیلے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی کوشش سے کریں. یہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ، آپ کی خواہش اور آپ کے ارادے کے نتیجے میں ممکن ہوگا. میں اپنی بات کا اختتام علامہ اقبال کے چند اشعار سے کروں گا. علامہ اقبال جب اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے تو ان کے بیٹے نے انہیں خط لکھا، جاوید اقبال نے، اور کہا کہ میرے لیے وہاں سے کوئی نئی چیز، کوئی ایجاد لے کے آئیں. اس وقت گراموفون جو اس وقت کا ریڈیو تھا وہ